بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 150 ہے کتاب الکفالہ میں۔ آج ہم کفالت بالمال کے مسائل پڑھتے ہیں۔ کفالت بالنفس کے کچھ مسائل سبق نمبر 149 میں گزرے۔ آج سبق نمبر 150 میں آخری مسئلہ کفالت بالنفس کا بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کفالت بالمال، یعنی کسی کے اوپر کوئی دین ہے، قرض ہے یا کوئی بھی مال لازم ہے، دوسرا آدمی اس کی طرف سے ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کفیل، کہ کفالت اس نے اٹھائی ہے دوسرے کی۔ تو اس کے کچھ مسائل آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہے آج وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ وقال يجوز۔ حدود اور قصاص، حد کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی نے شراب پی تو اس کے اوپر کوڑے لگیں گے، اور کسی نے زنا کیا ہے تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ کسی پہ تہمت لگائی تو حد قذف کے 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ حد ہوتی ہے۔ اور قصاص کا مطلب ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص کے اندر، یعنی بدلے کے اندر، اس قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو جس آدمی کے اوپر حد واجب ہے، مطلب اس نے شراب پی ہوئی ہے، زنا کیا ہوا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہوئی ہے یا کسی کو قتل کیا ہوا ہے، تو اس پر قصاص واجب ہے۔ تو اب اس بندے کو حاضر کرنے کے لیے آپ کفیل بن سکتے ہیں کہ یہ جو قاتل ہے یا یہ جو محدود ہے، جس کے اوپر حد لگنی ہے، شرابی، زانی، اس کو میں حاضر کروں گا۔ اگر یہ مجلس قاضی کی مجلس میں حاضر نہ ہوا فلاں تاریخ تک تو میں اس کو لے کر آؤں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو کفالت بالنفس کا یہ ایک مسئلہ رہتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد ایک اصول پر ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ شریعت میں یہ جو حدود اور قصاص متعین کیے گئے ہیں، کوڑے مارنا، سنگسار کرنا یا قصاص میں قتل کرنا، تو یہ ڈرانے کے لیے ہیں تاکہ معاشرہ بالکل درست سمت میں چلے، کوئی فتنہ فساد نہ کرے۔ قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، ایک کی جان جائے گی اور پھر ساری زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ تو شریعت چاہتی نہیں ہے کہ کسی کو قصاص میں یا حد میں مارا جائے، کوڑے مارے جائیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ ان کو ساقط ہی کیا جائے، لیکن کہیں پہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر کسی ایک کے اوپر حد لگا کر دوسروں کو سبق دیا جائے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ حدود اور قصاص معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جائے۔ اچھا یہ شبہ آ گیا، بس ساقط ہو گیا۔ اچھا یہ شبہ آ گیا، پھر ساقط ہو گیا۔ گواہی میں کوئی شبہ آ گیا، پھر حد کو ساقط۔ یعنی شریعت چاہتی یہ ہے کہ یہ کسی پہ حد لگے نہیں، بس صرف اس کو ڈرانے کے لیے، جس طریقے سے شریعت میں نا کہ بھئی کوڑا ہر وقت گھر کے اندر لٹکا رہنا چاہیے، گھر کا جو مسئول ہے وہ، تاکہ ڈرا کے رکھے سب کو کہ سارے نماز پڑھتے ہوں، سارے نیک ہوں۔ تو لہٰذا جو چیز شریعت میں معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، اس کے لیے کفیل بنا کر اس کو ثابت ہی کرنے کا کے اوپر زور لگانا یہ درست نہیں ہے نا۔ لہٰذا حدود اور قصاص میں اگر کفیل بنے گا بندے کو حاضر کرنے کے لیے، تو وہ کفیل تو ہر حال میں اس کو حاضر کر ہی دے گا۔ اور اگر کفیل نہ بنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، اس کے انکار کرنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس شبے کی وجہ سے حد اس سے ساقط ہو جائے اور شریعت کا مزاج بھی ٹھیک بیٹھے۔ تو کفیل تو معاف نہیں کرے گا، وہ تو اس کو ہر حال میں حاضر کرے گا۔ اس لیے اس آدمی کے نفس کی کفالت اٹھانا کہ اس کو حاضر کریں گے، تو شریعت میں یہ مجبور اس کو نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس کے اوپر حد لازم ہے یا جس کے اوپر قصاص لازم ہے، اس کو قاضی مجبور نہیں کرے گا کہ تم ہر حال کے اندر اپنا کفیل دو، تم کہیں بھاگ نہ جاؤ، ہمیں تمہارے اوپر فلاں دن حد لگانی ہے۔
تو مجبور نہیں کریں گے، کیونکہ ہاتھ تو ویسے بھی ساقط ہو جاتی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہاں مجبور کیا جائے گا، خاص طور پہ جو وہ حدود ہیں جن میں حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ چلو حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن وہ حدود جن میں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، جیسے کہ حد قذف ہے، کسی پر تہمت لگائی تو بندے کا حق بھی ہے اس میں، تو اس میں پھر حد یہ جو تہمت لگانے والا ہے اس سے کفیل ضرور لیا جائے گا، کیونکہ اس میں بندے کے حق کو پورا کرنا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جبر نہیں کریں گے، اگر وہ اپنے طور پر اپنے تئیں خود بخود اپنی خوشی سے رضامندی سے کفیل دیتا ہے تو اس سے کفیل لے لیں گے، لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ ہر حال میں کفیل دو، تو یہ یہاں پہ ایسا نہیں کیا جائے گا، اور فتویٰ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ تو یہاں تک یہ کفالت بالنفس کا یہ ایک مسئلہ رہتا تھا۔ اب کفالت بالمال ہے، کسی کے اوپر مال لازم ہے دوسرے بندے کا، تو ایک آدمی اس کی طرف سے کفیل بنتا ہے، تو یہ درست ہے۔ وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ، کفالت بالمال جائز ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا معلوماً کان المال المکفول بہ او مجہولاً، چاہے مال مکفول بہ جس کی کفالت اٹھائی جا رہی ہے وہ مال معلوم ہو کہ کتنا ہے، او مجہولاً یا مجہول ہو۔ ظاہر ہے کہ اس میں ذرا توسع سے کام لیا جا سکتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، چاہے جتنے بھی ہیں یار میں دے دوں گا، آپ اس کو چھوڑیں، اس کے اوپر جتنے پیسے ہیں وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اذا کان دینا صحیحا، بشرطے کہ وہ دین صحیح ہو، جو مدیون کے اوپر دین ہے جس کی طرف سے کفیل کفالت اٹھا رہا ہے، وہ دین صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین ادا کرنے کے بغیر یا دائن کی طرف سے معاف کرنے کے بغیر وہ ساقط نہ ہو۔ لہٰذا ایسا دین جو ادا کرنے کے بغیر بھی ساقط ہو سکتا ہے یا معاف کرنے کے بغیر بھی ساقط ہو سکتا ہے، پھر وہ دین ضعیف ہے، دین قوی نہیں ہے، دین صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کی پھر کفالت اٹھانا درست نہیں ہے۔ اس کی مثال آگے آ بھی رہی ہے، جیسے کہ مکاتب ہے، غلام، جس کو آقا نے کہا ہے کہ اتنے پیسے لاؤ گے تو تم آزاد ہو۔ اب اگر وہ پیسے لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اپنے اختیار میں آزاد ہو جائے گا۔ اگر وہ پیسے لانے سے عاجز ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ پیسے نہ لائے۔ تو یہ مکاتب کے اوپر جو دین آیا ہوا ہے یہ دین صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ادائیگی اس پر لازم نہیں ہے جب چاہے اپنے آپ کو عاجز کر دے، اس لیے مکاتب کی طرف سے کوئی کفیل اس دین کا نہیں بن سکتا۔ مثالیں دے رہے ہیں، مثلو ان یقولا، کوئی آدمی کسی سے کفالت بالمال اٹھا رہا ہے کسی کی، تو اس طرح الفاظ بولے گا، تکفلت عنہ بألف درہم، میں فلاں آدمی کی طرف سے 1000 درہم کا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں۔ او بما لک علیہ، میں یعنی وہ قرض جس کا قرض ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں، مکفول لہو کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس مدیون کے اوپر جتنے بھی بنتے ہیں نا، جو کچھ بھی آپ کا اس کے اوپر لازم ہے، بما لک علیہ، جو کچھ بھی آپ کا، یہ مجہول ہے تو کفارت مجہول کی ہم نے کہا درست ہے کہ آپ کا جو کچھ بھی اس کے اوپر بنتا ہے وہ میرے اوپر ہے۔ او بما یدرکک فی ھذا البیع، دو بندے آپس میں بیع کر رہے تھے، بائع اور مشتری تھے، تو کوئی آدمی بائع یا مشتری میں سے کسی ایک کی طرف سے کہہ رہا ہے دوسرے کو کہ اس بائع کے، مثلا مشتری کو کہہ رہا ہے کہ اس بائع کی طرف سے جو کچھ بھی آپ پر لازم ہو اور جو کچھ بھی کوئی مسئلہ ہو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، کوئی بھی لین دین میں مسائل ہو اس بیع کے اندر۔ والمکفول لہو بالخیار، یہاں پہ کفالت اور حوالہ کا فرق آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ مکفول لہو کا اختیار ہے، ان شاء طالب الذی علیہ الاصل، چاہے تو وہ مطالبہ کرے اس آدمی سے جس کے اوپر اصل دین موجود ہے، یعنی مدیون مکفول عنہ جس کے اوپر اصل دین ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کفالہ ہے۔ کفالت میں جو اصیل ہوتا ہے وہ بری الذمہ نہیں ہوتا، کفیل تو صرف مطالبے کا کفیل سے حق ہوتا ہے، کفیل تو صرف مطالبے میں ذمہ دار ہوتا ہے، اصل دین تو پھر بھی ہر حال میں
وہ اصیل کے اوپر برقرار ہوتا ہے۔ اس کی دیکھیں چند مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ وَإِنْ طالب الکفیل، اور چاہے تو کفیل سے مطالبہ کرے تو کفیل سے تو صرف مطالبہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اصیل بھی بری ذمہ نہیں ہوگا، اس سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ تعلیق الکفالتی بالشروط، کفالت کو معلق کرنا شروط کے ساتھ، یعنی مناسب شرطوں کے ساتھ، جس سے دوسرے آدمی کا مال ثابت ہونے کی کچھ دلیل بنتی ہو یا دوسرے آدمی کے لیے کچھ سہارا بنتا ہو، ایسی مناسب شرط لگانا بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر کفیل یہ کہتا ہے ما بایعت فلانا فعلیہ، آپ جو کچھ بھی یہ فلاں بندے کے ساتھ لین دین کرو گے نا، فعلیہ، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اگر اس نے نہ دیے تو میں دے دوں گا، آپ اس کو آٹا دو، چینی دو، راشن دو، اس کو سارا لین دین کرو۔ دکاندار کو ایک بندہ کہہ رہا ہے مثال ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی دین آئے گا، جتنے بھی قرض آئے گا، وہ میں دوں گا۔ دیکھیں یہ شرط لسن لگائیے، ما بایعت فلان، جو کچھ بھی آپ اس کے ساتھ لین دین کرو گے وہ میرے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری میرے اوپر۔ او ما ذاب لک علیہ فعلیہ، جو آپ کا اس کے اوپر جو کچھ بھی ثابت ہوگا، ما ذاب، جو کچھ بھی آپ کا اس کے اوپر ثابت ہوگا وہ میں دوں گا، وہ میرے اوپر ہے۔ تو دیکھیں اس سے مناسب شرط ہے نا کہ جس سے کچھ نہ کچھ کفیل جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اس سے جو مکفول لہو ہے یعنی قرضے والا، اس کا دین ثابت ہونے کی دلیل ملتی ہے، تو اس طرح کی شرطیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر مناسب شرطیں ہیں وہ پھر یہاں حاجی حج کرنے کے لیے چلے گئے تو میرے اوپر ہے اس کے جتنی بھی رقم ہے، یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جس سے کوئی دین ثابت ہونے کی کوئی امید ہو۔ او ما غصبک فلان فعلیہ، آپ سے اگر فلاں بندے نے کچھ چیز بھی اگر غصب کر لی نا، ڈاکہ مار دیا، کچھ چیز بھی اگر آپ سے اس نے چھین لی، وہ میرے اوپر ہے یار، آپ اس کے ساتھ مکمل طور پر خریداری اور لین دین کا معاملہ کریں، تو یہ بھی ایک شرط مناسب شرط ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور اگر کفیل نے یہ کہا کہ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ، اب ایسا ہے کہ کفیل اور مکفول عنہ کا آپس میں یعنی جو دین تھا مکفول عنہ کے اوپر، اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ کفیل کہے گا کہ مطلب اتنے پیسے میں نے آپ کے اوپر اس کے اوپر ہیں، یعنی شروع میں کفالت تو مجہول کی تھی، بعد میں کفیل کہتا ہے کہ اتنے ہیں، مکفول عنہ کہتا ہے کہ نہیں میرے اوپر تو اتنے ہیں، تو اس میں پھر دیکھیں گے کہ کس کا قول معتبر ہے۔ کفیل نے کہا کہ بما لک علیہ، دائن کو کہا، مکفول لہو کو کہا کہ آپ کے اس مکفول عنہ کے اوپر جتنے پیسے بنتے ہیں وہ میں دوں گا۔ فقامت البینۃ بألف علیہ، 1000 روپے کے اوپر بینہ قائم ہو گیا کہ کفیل کے اوپر مکفول عنہ کے اوپر 1000 درہم ہے جی، تو ضمینہ الکفیل، کفیل اس کا ضامن ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے، بینہ سے ثابت ہوگی یہ بات کہ مکفول عنہ کے اوپر 1000 روپے، اور اس نے کہا تھا جتنے ہوں میں ضامن ہوں، تو لہٰذا 1000 کا ضامن ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ، اور اگر بینہ قائم نہیں ہوا، یعنی مکفول لہو کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل یا گواہ نہیں ہے کہ مکفول عنہ کے اوپر میرے کتنے پیسے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کفیل سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہیں تو آپ کتنے کی کفالت اٹھا سکتے ہیں، آپ کے نزدیک کتنے ہوں گے؟ تو پھر چونکہ کفیل جو ہے وہ خود ادا کرنے والا ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ جتنی کی بات کرے گا تو بس اسی کا قول معتبر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کم کا کرے گا تو وہ منکر ہے زیادتی کا، اور مکفول عنہ اور مکفول لہو وہ زیادتی کا دعویٰ کریں گے کہ نہیں اتنے پیسے ہیں، اور وہ کہے گا نہیں اس سے کم ہیں، تو پھر کم چونکہ منکر ہے تو منکر کے قول کا اعتبار ہوگا جب اگلے کے پاس بینہ نہیں ہے مکفول لہو کے پاس، تو لہٰذا جب بینہ نہیں ہے تو پھر کفیل کا قول معتبر ہوگا کہ جتنا وہ کہے اتنے کا وہ بس ضامن ہوگا۔ فالقول قول الکفیل مع یمینہ فی مقدار ما یعترف بہ، کفیل کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا اس مقدار میں جس کا وہ اعتراف کرے گا کہ نہیں 800 روپے ہے، مکفول لوگ کہتے ہیں نہیں 1000 روپے ہے، مکفول لوگ کے پاس گواہ نہیں ہے، لہٰذا کفیل 800 کا ذمہ دار ہوگا اور اسی کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اگر درمیان میں مکفول عنہ آ گیا جس کی طرف سے کفیل نیکی کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے اس کے ساتھ، وہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں میرے اوپر تو 1200 روپے ہے، اب یہ اور زیادہ کر رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کفیل کو جو ہے نا وہ کفیل کا مال لوٹنے کے چکر میں نہ ہوں، یہ دونوں مکفول لہو اور مکفول عنہ، کہ کفیل کہتا ہے 800، مکفول لہو کہتا ہے 1000، اور مکفول عنہ کہتا ہے کہ نہیں 1200 ہے، تو یہ تو زیادہ کا دعویٰ کر، لہٰذا مکفول عنہ کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ مکفول عنہ کا مال ہی نہیں ہے،
مال تو کفیل نے دینا ہے، تو کفیل کے مال کے اوپر یہ اس طرح کا اقرار کرنا یا اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اقرار اپنے نفس کے اوپر تو لاگو ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر مکفول عنہ اس سے زیادہ کا دعویٰ کرے، اعتراف کرے، لم یصدق علی کفیلہ، تو کفیل کے اوپر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ دوسرے کے مال کے اوپر اعتراف اور اقرار یہ درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک یہ بات کچھ مسائل کفالت بالمال کے مکمل ہوئے۔ آگے کفالت کی ایک دوسری تقسیم جو ہم نے کی تھی وہ شروع ہو رہی ہے کہ کفالت کی کہ بیعتبار امر کے بیعتبار غیر امر کے، کہ کبھی کبھار انسان دوسرے کی کفالت اٹھاتا ہے اس کے حکم سے، تو پھر اس صورت میں اس مکفول عنہ سے جا کر کفیل لے بھی سکتا ہے اپنی رقم جو اس کی طرف سے ادا کی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفیل دوسرے بندے کو مجبور دیکھ کر اس کے بتائے بغیر، حکم دیے بغیر خود اس کی طرف سے کفیل بن جاتا ہے، تو یہ بھی درست ہے، لیکن یہ پھر محض نیکی ہوگی۔ اگر کفیل مکفول عنہ اس کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن کفیل پھر شرعاً اس سے جا کر مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، مکفول عنہ کے حکم سے بھی کفالت ہو سکتی ہے، او بغیر امرہ، یا اس کے حکم کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ فَإِن کفل بِأَمْرِهِ، اگر مکفول عنہ کے حکم سے کفیل بنا ہے تو رجع بما یؤدی علیہ، تو جو کچھ اس نے مکفول عنہ کی طرف سے ادا کیا ہے تو اس کا رجوع کرے گا اصیل کے اوپر، یعنی مکفول عنہ کے اوپر، کہ جا کر اس سے لے لے گا۔ بما یؤدی علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کفیل اس کی طرف سے دین ادا کر دے گا تو کفیل خود دین کا مالک بن جائے گا۔ اب اگرچہ اس نے دین جید طریقے سے ادا کیا، جید رقم سے یا ردی سے ادا کیا، جس طریقے سے بھی ادا کیا، لیکن یہ اب دین کا مالک بن چکا ہے، اس نے اسی کا رجوع کرنا جو اصل دین ہے۔ اصل دین چاہے جید ہے تو جید کا، ردی ہے تو ردی ہے، اس کا پھر رجوع کرنا ہے۔ جو اس نے ادا کیا اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا یہ، کیونکہ یہ خود دین کا مالک ہے، اب اس کو اختیار ہے۔ وَإِن کفل بغیر امرہ، اگر مکفول عنہ کے حکم کے بغیر وہ کفیل بنا ہے تو پھر یہ محض نیکی ہے۔ لم یرجع بما یؤدیہ، تو جو کچھ اس کی طرف سے ادا کیا ہے تو کفیل جا کر اس مکفول عنہ سے نہیں لے سکتا، رجوع نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر مکفول عنہ خود دے دے تو اچھی بات ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ کفالت بالمال کے ہم نے احکامات پڑھ لیے، اور کفالت بالنفس میں حدود اور قصاص کے اندر کسی کی نفس کی کفالت اٹھانے سے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ درست نہیں ہے، نہ اس کو مجبور کیا جائے گا، اگر وہ اپنے خوشی سے دے دے تو کفیل لیا جائے گا۔ تو ان مسائل کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔